काफ़ी ज़्यादा जो जितनी भी सिलिकॉन वैलीज कंपनीज हैं उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया हुआ है, जिसमें से द फर्स्ट थिंग जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट के हॉल ऑफ फेम में है, ठीक है. उसके बाद एप्पल, याहू और डिफरेंट जितने भी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, उनके हॉल ऑफ फेम में जो है ना इनका नाम है. और वर्किंग एक्सपीरियंस में इनके साथ बताता चलूँ कि ये सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, ठीक है, ब्रामर्स में, जो कि वो आके हमें एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द ब्रामर. और उसके बाद जो है ये प्लान 9 का एक फेज़ है विज किड के नाम से, ठीक है, ये उसको भी डील कर रहे हैं. और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे भी बताया कि ये लोग एक नई जो एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नई कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसके बारे में हम इंटरव्यू में उनसे ज़रूर पूछेंगे. और इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे. आप के माइंड में भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे पास एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा हमारे पास, ठीक है. आप जो है वो उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो आई विल वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर शहजाद. प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. ओके, सो पहली चीज़ जो अस्सलाम वालेकुम सबको, जैसा कि स्टार्ट बात की जाती है कि एथिकल हैकिंग से रिलेटेड के एज एन एथिकल हैकर आप यहाँ बैठे हो, आपने हमें चीज़ें बतानी हैं. तो पहली चीज़ तो आप हमें ये बताएं कि एज बिंग अ किड, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि मैं इस चीज़ को परस्यू कर सकता हूँ एथिकल हैकिंग को, कि क्यों एथिकल हैकिंग? First of all, when I was in class in 5, so my father's account got hacked, and that was the first time I read the word hack. So I just searched about it on internet and read different articles regarding hacking, and then I got into web servers, in desktop applications, in mobile applications, and then I read about web applications penetration testing, which is actually finding bugs on web applications, hacking into servers, and etc. So I just read and learned almost for 2 to 3 years, and applied my knowledge on different organizations such as Microsoft, Apple, and different others Silicon Valley companies. So what I got was appreciation from them, as well as my name got listed in their Hall of Fame, and I received different token of appreciations like certificates, T-shirts, cups from official engineers. Okay, so the first thing that you actually done was hacking into your own father's account. हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को अलाउ करते हैं, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन बिगिंस दैट कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया, आपके डैड ने आपको कितना सपोर्ट किया इस चीज़ में? Their role was, I cannot explain actually, because I was provided with the internet facility at that time, and I joined Facebook and different social media profiles when I was in class 2. So I had internet facility, I had my own laptop, I had everything I needed to learn. When you were at the age of just 2? No, not just 2. I was in class. Okay, that was a big surprise for me too as well कि दूसरी क्लास में बच्चा बैठा है और उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, बट स्टिल आई गेस हमारे लिए हमारे पास एक रोल मॉडल भी हैं सर हमारे, कि हमें इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह अपने पेरेंट्स को टैकल करना है, किस तरह उनको इस चीज़ पे लाना है कि हमें ये चीज़ फोकस करनी है कि किस तरह हमने अपने कैरियर्स को डेवलप करना है, ठीक है. तो So your background is basically ethical hacking. I guess technical issues पे हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे. Starting with your own life, कि आपका अब तक का experience कैसा है, यानी कि आपने ethical hacking start की और आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका अब तक का experience कैसा रहा? Like first जब मैंने start की थी तो I had no achievements, बस सीख रहा था उस time. तो I had no restrictions. I used internet for at least 6 hours a day, and I just achieved a little bit, like Microsoft certificate सबसे पहले मेरी achievement थी. That is a big thing by the way. हाँ, और फिर I just told my father about it. फिर इन्होंने discuss किया दूसरे डॉक्टर्स वगैरह के साथ, फिर उन्होंने appreciate किया थोड़ा बहुत. बीच में थोड़े लोग इस तरह भी थे कि थोड़ा demotivating टाइप के, कि तब एज भी मेरी थोड़ी थी, तो लाइक कंपनीज वगैरह ट्रस्ट नहीं करती थी, इवन ऑनलाइन में भी. तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में भी होता है कि अंडर एज है, अकाउंट नहीं बन सकता, बैंक में पेमेंट्स वगैरह का बहुत इशू है फ्रीलांसिंग में. तो मैं बस स्टार्ट करता लर्न करता रहा, साथ अचीवमेंट्स और आती नहीं, साथ साथ हॉल ऑफ फेम्स डिफरेंट कंपनीज़ में, फिर डिफरेंट साथ से एक्सपीरियंस काउंट होते रहे मेरे. ब्रामर्स में मैंने जॉब की, उसके बाद एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, उसके बाद प्लान 9 में मैं हूँ एज अ विज किड, और एज अ विज किड आई एम हेल्पिंग each and every startup for their security of their online product. Okay, so talking about कि आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया,
آپ کے پاس بیسک انسپریشن کہاں سے آئی کہ آپ نے یہ چیز کو پرسو کرنا ہے؟ بیکاز میں دیکھتا ہوں کسی رول ماڈل کو دیکھتا ہوں کہ when I talk about کہ میں نے آگے جرنلزم کرنی ہے اور میں نے آگے سی ایس میں آگے جانا ہے, تو when I see people کے لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو what where you see کہ آپ کی جو بیسک انسپریشن ہے یا آپ کہہ سکتے ہو آپ کا رول ماڈل کون تھا؟ Basically, when I was introduced to this field, so I didn't know anyone who was in this field already. So there was no inspiration at first. I just read an article. That was maybe luck. So I just read an article, learned about it, what is hacking, what is ethical hacking, what is web penetration testing. So I would say it was like just luck. اوکے, سو ناؤ دا تھنگ از کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ ایک موٹیویشنل سیمینار آرگنائز کروا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی پتہ چلے کہ کس طرح ایک جو بچہ ہے جس کی ایج ابھی صرف 14 ایئرس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو پرسو کر رہا ہے, وہ آج یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کا رینون ایتھیکل ہیکر ہے. تو ہم سب کو اس چیز سے موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے کیریئرس کو اور اپنی انر سیلف کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اپنی جتنے بھی ہم لوگ نیڈس کو جو ہے نا اچیو کرتے ہوئے. اوکے, سو آئی گیس کچھ ٹیکنیکل کوشچنس بھی ہو جائیں, تو ہمیں بتاؤ تو صحیح یار کہ ایتھیکل ہیکنگ بیسیکلی ہے کیا؟ بیکاز آئی ایم لیٹس جسٹ سپوز آئی ایم اے لے مین پرسن, ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اگر مجھے ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں سوچنا ہے یا پڑھنا ہے یا ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں کام کرنا ہے ایون, تو مجھے کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ بیسیکلی پہلے بتاؤ تو صحیح ہمیں ایتھیکل ہیکنگ ہے کیا؟ Basically, ethical hacking is same as hacking, but difference یہ ہے کہ hacking جو ہوتی ہے وہ illegal ہوتی ہے, ethical hacking legal ہے. Like different organizations اور different companies جو ہیں وہ کہتی ہیں different یہ bug bounty programs ہوتے ہیں. اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے, they invite hackers to hack them, but in a legal way. وہ ہیکرز ہوتے ہیں, وہ ہیک کرتے ہیں, انہیں رپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں اس سرور پہ آپ کی یہاں پہ ویکنیس ہے, اسے پیچ کریں, ساتھ تھوڑے ریفرنسز وغیرہ لگا کے. تو وہ جو انجینئرس کی ٹیم ہوتی ہے اسے ریویو کرتی ہے کیس کو, پھر جب ولنریبلٹیز پیچ ہوتی ہیں پھر جو رپورٹ جو کرتا ہے بگ ہیکر اسے ریوارڈ وغیرہ کر دیتے ہیں. اور بیسیکلی ایتھیکل ہیکنگ بھی یہی چیز ہے جس میں کہ ہیکرز ہیلپ کرتے ہیں سیکیور کرنے میں. ڈیمیج تو بالکل بھی نہیں کرتے, وہ ایلیگل پرپزز میں آ جاتا ہے, بٹ ایتھیکل ہیکنگ میں ایک ایپلیکیشن کو سیکیور کیا جاتا ہے. اوکے, ناؤ دا تھنگ از کہ جو آپ کی بات سے میں یہ چیز سمجھا ہوں کہ بیسیکلی ایتھیکل ہیکنگ از اے ٹائپ آف ہیکنگ. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہے, سیکیورٹی کو امپرووائز کرنا ہے, سو ناؤ دا کوشچن پاپس اپ کہ وائی وی نیڈ ٹو ہیو ایتھیکل ہیکنگ. ہم سیکیورٹیز, انٹرنیٹ سیکیورٹیز کو بھی تو بوسٹ کر سکتے ہیں, ہم ڈفرینٹ سینیریوز کو رن کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ سیکیورٹی کو جو ہے نا بیٹر کیا جا سکے. ہمیں ہیکنگ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہیکنگ کی ہی کیوں ضرورت پڑے گی؟ A hacker can know how he can hack into an application. So we will hire a hacker who can secure our application. Like اگر میں hacker ہوں, میں آپ کو hack کرتا ہوں, تو I will know how I hacked you. But a normal engineer won't know how I hacked you. Okay. So I guess ہمارے ساتھ سر بھی موجود ہیں, تو سر سے بھی تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی جو اسٹارٹنگ کیریئر تھا, جو ان کا جو بھی چائلڈہڈ تھا جب انہوں نے اسٹارٹ کیا, تو کیا کیا پرابلمس آپ کو فیس آئیں یا آپ نے کس کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا؟ نہیں, مجھے پرابلمس تو کوئی نہیں آئی, لیکن یہ فرسٹ ٹائم جب میں نے ایک لیٹر ریسیو کیا مائکروسافٹ کی طرف سے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے جو ایڈریس ہے, ای میل ایڈریس یہ آپ کے بیٹے سے لیا ہے اور ہم اسے پبلکلی ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ایج اتنی ہے کہ یہ لیگل ایشو آ رہا ہے, تو ہم پبلکلی ریکگنائز یعنی ڈیٹا کے نہیں کر سکتے جب تک اس کی رائے نہ لی جائے. تو ایز اے گارڈین پھر ہم آپ سے رائے لے رہے ہیں کہ وہ پبلکلی ریکگنائز کریں تو آپ آگے کریں. تو جب میں نے لیٹر ریسیو کیا تو پھر میں نے ڈسکس کیا لوگوں سے کہ یہ لیٹر جو آیا ہے اس نے کیا کیا ہے, مجھے تو پتہ نہیں تھا اس وقت کیا اس نے کیا ہے. تو ڈسکشنس کے بعد بتایا گیا کہ بھی ان کی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے پوری مائکروسافٹ والوں کی, انجینئرس کی. تو آخر انہوں نے ریویو کیا کرنے کے بعد پھر اس نے ایک قسم کا ان کی ٹیم کو ایک آئینہ دکھایا کہ آپ نے یہاں پھر غلطی کی ہوئی ہے, تو آپ کی جو ویب سائٹ پھر ہیک ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ایک چھوٹے سے بچے نے بڑا زبردست کام کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میری فلی سپورٹ جو ہے نا پہلے بھی تھی, اس کے بعد زیادہ سے زیادہ سپورٹ پھر جو چیز اس کی ریکوائرڈ یا جو اس کا. اور سر جب آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے تو آپ کی فیلنگس کیا تھی اس بارے میں؟ ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام پیرنٹس کو ایسی خوشیاں دے, کیونکہ جو خوشی بچوں سے ملتی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. تو میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ, ایک وہ ایڈس میں آ رہا ہے, ٹی وی میں آ رہا ہے, چھوٹا ہے وہ اس سے دیکھ کے وہ بھی موٹیویٹ ہوا. ایک نہیں, یہ پورے آپ کو یہ جب میں جاتا ہوں کہیں فیملی میں یا کہیں شادی پہ کسی جگہ بھی جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اس کے انٹرویوز بھی آتے ہیں, ویب سائٹس پہ بھی آتے ہیں, بلاگس بھی لکھتا ہے, بلاگ بھی اس کے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ چینلز پہ گیسٹ وغیرہ بلائے, تو پھر وہ سارے جب دیکھ کے مجھے جب وہ
مبارکبادیں دیتے ہیں تو وہ جو فیلنگس ہوتی ہیں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تمام کے پیرنٹس کو, تمام بچوں کے پیرنٹس کو ایسی خوشیاں نصیب کریں. بالکل ضرور سر. سو شہزاد محمد بات کرتے چلیں کہ آپ اٹ سیلف آپ ایک ڈیولپمنٹ میں فیز میں ہو, ٹھیک ہے, آپ اٹ سیلف ایک رول ماڈل بننا جا رہے ہو, ٹھیک ہے, ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے جو کہ نئی جنریشن ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی اس لائف کو کس طرح سے مینیج کرو کہ آپ پراپر ٹائم دے پا رہے ہو اس چیز کو کہ نہیں؟ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے موٹیویشنل سیمینار کر رہے ہیں تو کیا آپ ڈفرینٹ سیمینارز کرتے ہو, آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہو اس چیز کے بارے میں؟ آپ اپنے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں اس بارے میں ضرور بتائیں ہمیں. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ان دس کیس. جیسے کہ اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ اپنی کمپنیز بھی میری ساتھ. آئی ایم کو فاؤنڈر ڈیزائن بلک which is a company providing digital services to individuals, to organizations and different sectors. اور اس کے ساتھ ساتھ I've been doing public speaking in different universities as well as I've been on TV channels as well. So public speaking میں NUST میں بھی last time cyber security اور پاکستان conference تھی, so I was a guest speaker there. تو وہ تھوڑی ٹیکنیکل سی ٹاک تھی as سارے انجینئرس تھے وہاں پہ. تو like sharing my knowledge in these conferences, اور اس کے علاوہ different universities میں as a motivational speaker, اور اس کے علاوہ اس طرح ڈفرینٹ ایونٹس میں میں کنوے کرتا رہتا ہوں نالج. سو ٹیل می ایگزیکٹلی ہاؤ ڈو یو تھنک کہ وی پٹ اپ دیز پیپل کہ ان کو ہم موٹیویٹ کر سکیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ کمپیوٹر سیکورٹی اور انٹرنیٹ سیکورٹی کے بارے میں کام کریں, کہ وائی وی نیڈ ٹو امپرووائز ان دس تھنگ؟ Security is very important for everyone, like individuals, organizations and companies, for everyone. You are an individual, you have a bank account. Exactly. So the bank accounts are just online right now, like PayPal. PayPal is not available in Pakistan right now, but it will be soon. So I can hack into your bank account, I can do whatever I want, I can be you on internet, I can make people trust me, but as you. I'll be having a profile with your name, verified with your name, your bank account and everything. You'll be ruined. So now what you're trying to say is that being an ethical hacker, you can hack into someone's account and pretend Not to being be an ethical okay. hacker. Ethical hacker does illegal work. Okay, so now I'm a bit of confused, okay, between the terms ethical hacker and hacker, ٹھیک ہے. آپ بات کرتے ہو کہ یار ہیکر ہے, اس نے آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کیا and the person is actually pretending to be you, okay. So what the ethical hacker is do کہ وہ بھی اس اکاؤنٹ کو ہیک کر سکتا ہے اور وہ آپ پریٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ ہو. سو بیسک ڈفرنس بتا دو مجھے. ہیک نہیں کرے گا اکاؤنٹ, he would just improve the security of the bank. Okay, no, exactly. My point is کہ میں یہ چیز کافی لوگ بھی یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ڈفرنس بٹوین ہیکنگ اور ایتھیکل ہیکنگ. Like see, hacking is like damaging something. Hack into someone's account, damage him, like in any case. For example, in bank accounts, I may order something, a device maybe. So that would be a damage to your individual property. But what ethical hacker does is he tries to avoid these kind of cases and improves the security of banks as well as spreading awareness among the individuals. Okay, so talking about ethical hacking, so I guess تھوڑا سا technical issues پہ ہم لوگ آگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. So now tell us کہ ٹیکنیک جو جتنی بھی ethical hacking کی types ہیں کہ کتنی types کی ethical hacking ہوتی ہیں, because I've heard کہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں ایتھیکل ہیکنگ کی. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. There are mainly 3 types. ایک ہوتی ہے white hat hacking, ایک grey hat hacking اور black hat hacking. So basically white hat hacking is ethical hacking, legal way, and grey hat hacking is a person who has both of these knowledge. Basically knowledge same ہوتی ہے, use پہ ڈپینڈ کرتا ہے, but grey hat hackers does both of these. Like it depends on his mood. And black hat is the one who damages infrastructure. Okay, so basically جو black box penetration آپ کہہ رہے ہو, that is to damage. No, black hat hacking is to damage. Okay. And black box pen test is to pen test. That comes in ethical hacking part. That is to pen test a server without any information of that. So tell us that how many techniques you have used or how many tools you're using right now to support the ethical hacking thing. The basic thing is that concept بندے کو آتا تو tools خود بھی لکھ سکتا ہے. تو tools are basically used for automation and nothing like dependency. Okay, so if a person is new to this field, so اس کو کام کرنا ہے تو obviously بات ہے اس کو tools کی ضرورت پڑے گی. So tell us about some tools کہ جو ہم لوگ اس چیز کو یوز کر سکیں, tools کو یوز کر سکیں اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے. To improve security, first of all, the social engineering کی بہت زیادہ یہ ہونی چاہیے ورک شاپس وغیرہ, کیونکہ
وہ ڈیمیج کرتے ہیں انڈیویجول سیکورٹی کو موسٹلی. بیسیکلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ٹولز یوز ہوتی ہیں آپ لائک فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ایتھیکل ہیکر ہے ٹھیک ہے تو وہ آٹومیشن کے لیے کچھ ٹولز یوز کرتا ہوگا. فار ٹولس ہاں ڈفرینٹ ٹولس ہیں لائک کانسیپٹس کلیئر ہوں تو ایس کیو ایل انجیکشن ایک بگ ہوتا ہے جو کہ یوزر ان پٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور یوزر ان پٹ سے تھرو ڈیٹا بیس انٹریکشن ہوتی ہے اٹیکر کی, تو اسے امپروو کرنے کے لیے ڈفرینٹ پیچز وغیرہ ہوتے ہیں. بٹ ان کیس آف ٹولس یو ٹاکنگ اباؤٹ تو پائتھن میں کافی اسکرپٹس ہیں اس کی. اوکے سو ٹول سے بیٹر ہے کہ انسان اپنی خود چیز بنائے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرے. ٹولس بھی کام کر سکتے ہیں بٹ ایون اگر آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ٹولس بھی صحیح آپریٹ نہیں کر سکیں گے. سو بیسیکلی دا تھنگ از کہ ایتھیکل ہیکر اٹ سیلف ٹولس بنا لیتا ہے ٹھیک ہے. آپ ایک چیز بناتے ہو اپنے آپ کو یوز کرنے کے لیے تو وہ اٹ سیلف ایک ٹول ہی ہو جائے گی نا. ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. سو ٹیل اس اباؤٹ سم تھنگ کہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے. آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ کہ فلاں ہیکر نے یہ سائٹ ہیک کر لی, فلاں ہیکر نے یہ سائٹ ہیک کر لی. ابھی ریسنٹلی ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہیک کی تھی انڈین کچھ ہیکرز نے. سو دے ٹاک اباؤٹ DOS اٹیک آئی گیس. DDoS اور DOS اٹیک. DOS اٹیک جو ہوتا ہے بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ریکویسٹ اتنی دفعہ کریں گے سرور اپ ہی نہ ہو پھر. سو ٹیل اس اباؤٹ کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں. لائک 24/7 مانیٹرنگ آن سرورس. اس کے علاوہ ہم پلان کر سکتے ہیں ہنی پاٹس بیسیکلی مانیٹر وزٹرس اور ملیشیس ایکٹیویٹیز وغیرہ مانیٹر کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فائر والز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لائک ایک اسٹارٹ اپ ہے فائر آئی, اسٹارٹ اپ تو نہیں بیسیکلی اب کمپنی اسٹیبلش ہوگی ہے, وہ بھی اسی چیز میں کام کر رہی ہے. دے ہیو دیئر اون پروڈکٹس ان دس کیس. تو ان کی ڈفرینٹ فائر والس ہیں, نیٹ ورک بیس پہ ایپلیکیشن لیئر پہ ہیں, تو دیٹ وڈ بی دا بیسٹ آپشن. اوکے سو ساتھ ساتھ انکلوڈ کرتے چلیں سر کو بھی کہ سر گھر میں جب بھی بات ہوتی ہے یہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو تو تھوڑی سی IT لینگویج ہوتی ہوگی. آپ کا بیک گراؤنڈ از اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, آپ میتھمیٹکس کے آپ نے جو ہے نا کیا ہوا سارا, اور آپ کا ایئر فورس کا ہے. تو کس طرح سے آپ کوپ اپ کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اور جو آپ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا گیپ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی, بچوں میں نے بالکل بھی گیپ نہیں رکھا. اگر مجھے نہیں سمجھے تو یہ ایزی لینگویج میں بھی ایزی وے سے بھی سمجھا دیتے ہیں اگر ٹیکنیکل کوئی بات ہو تو. کہ ہم آئی ایم نان ٹیکنیکل پرسن, آئی ایم میتھمیٹیشینس, تو اگر ایسے کوئی مسئلہ تو وہ سمجھ یہ نہیں بڑے اچھے طریقے سے. ہمارا جو گیپ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے بچوں کے. بیسک جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ لائک فادر ٹو سن ہے یا نہیں, جیسے میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھا ویسے ہی میرے بچوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو لائک گھر میں کس طرح کا ماحول ہے, مطلب ماما جو ہیں یا آپ جو ہیں کس بچے کو زیادہ فوکس کرتے ہو بیکاز ہی از ڈوئنگ سم تھنگ, اور چھوٹا جو ہے وہ بیٹا بھی پروسیس میں ہے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کی بات کرے دوسرا سمجھتا ہے شاید مجھے وہ نہیں پوچھا جا رہا. تو جب یہ میڈیا میں آنا شروع ہوا تو چھوٹا جو تھا اس کو بڑا یہ فیل ہوا کہ جی مجھے پاپا اس کو لے کے جاتے ہیں, ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں, مجھے نہیں لے کے جا رہے. تو اس نے بھی پھر جب وہ ویب سائٹ بنا لی, اپنی ایک پیج بنا لیا اس کا نا, تو اس میں کوئی اسکرپٹس بنا کے نا چھوٹے چھوٹے اس میں چھوڑے, اس میں وہ پاپولر ہوا. تو جب اس کو بلایا تو اب اس کے ساتھ میں جانا شروع ہو گیا. اس کو بھی فیل نہ ہو کہ بھی اس کے ساتھ بڑے بیٹے کے ساتھ جاتے ہیں, میرے ساتھ نہیں جاتے. تو اب یہ بیلنس رکھنا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے, لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی فیل نہ ہو کسی کو. اگر پھر بھی کمی رہے تو پھر کچھ کہا نہیں جاتا. بیلنس از دی لائف. سو ٹاکنگ اباؤٹ محمد, ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ہابیز کس طرح, لائک IT سے ہٹ کے تھوڑا سا, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ IT کی لائف ٹھیک ہے, اس کی ڈفرینٹ کام ہوں گے, اس نے انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہوگا, ویب سرفنگ کرنی ہوگی. اس IT سے تھوڑا سا ہٹ کے جو گھر میں اس کا ہابیز وغیرہ ہے کہ یہ میوزک وغیرہ سنتا ہے اور موویز دیکھ, اور ایک اور جو کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے. سر وہ تو لگ بھی رہا ہے کھانے کا کافی شوقین ہے. سر آپ کو دیکھ آپ کے ساتھ رہتے تو کھانے کا شوقین تو ہونا ہی چاہیے اس کو. تو لائک گھر میں ماحول ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اوکے سو واپس آتے ہیں محمد تم پہ. تو بات کر رہے تھے ہم ایتھیکل ہیکنگ کی, کہ ہم ٹولس کی بات کر رہے تھے کس طرح ایتھیکل ہیکنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے نا ہیکنگ سے بچا جا سکتا ہے. دس کمز اے ٹرم اسپوفنگ, ٹھیک ہے, APR اسپوفنگ اور ARP اسپوفنگ کی بات کرتے ہیں ہم. تو ٹیل اس کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے ARP اسپوفنگ سے بچ سکتے ہیں, کہ ہمیں کون کون سے ایسے جو اقدام اٹھانے پڑتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو بائی پاس کر سکیں ہم. سمپل ایک میں نے ایک آرٹیکل ریڈ کیا تھا, اس میں بیسیکلی مینشن یہ کیا تھا کہ کمپنی کے امپلائیز جو تھے وہ ہیک ہوئے, اور بیسیکلی دیٹ واز ای میل اسپوفنگ. سو بیسیکلی اگر تھوڑی بہت نالج دے دی جائے ٹیکنیکل سی نان ٹیکنیکل یوزرس کو, تو دے کین اوائڈ سوشل انجینئرنگ. دس از بیسیکلی سوشل انجینئرنگ. سو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی نان ٹیکنیکل یوزرس کو تھوڑی سی ٹیکنیکل انفارمیشن یا تھوڑی نالج شیئر کر لیں. تو اب دیکھا جائے تو اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں, تو
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि समझ आती है कि सी से रिलेटेड बैकग्राउंड है, उनका IT से रिलेटेड बैकग्राउंड है, उनको ये टर्म्स की समझ तो आ सकती है कि ठीक है हमने किस तरह से इन चीज़ों को अवॉइड करना है, लेकिन एक जो पर्सन जिसको इस बारे में नहीं पता कि मेरा अकाउंट हैक हो सकता है और मेरी जो इंटरनेट सिक्योरिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ कि अपनी जो इंटरनेट सिक्योरिटी है बढ़ा सकूँ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट द APR स्पूफिंग और DDoS attacks or whatever the ethical hacking stuff is, ठीक है, आई एम अ सिंगल पर्सन जो कि नहीं जानता इस चीज़ को, तो मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीवायरस पे डिपेंड करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो आप कहना चाह रहे हैं कि एंटी वायरसेस जो हैं वो जाके सब अनइंस्टॉल कर दें? अनइंस्टॉल ना करें, बट बेसिकली डिपेंडेंट ना रहें. ओके, लाइक सम ऑफ देम आर डिपेंडेंट कि एंटीवायरस किया हुआ है तो वी आर सिक्योर, बट इन फैक्ट दे आर नॉट. तो एंटीवायरसेस कई दफ़ा बाईपास हो जाते हैं और हो रहे हैं इस वक्त, और अपडेट होते रहते हैं टाइम के साथ, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम. तो इस तरह अगर थोड़ी सी नॉलेज दे दी जाए, जैसे सोशल इंजीनियरिंग साइट्स होती हैं, ईमेल ट्रेस कर सकते हैं हेडर्स के थ्रू वो कि ईमेल किस सर्वर से आ रही है. इवन कि जो वाइबर है, वाइबर की ऑफिशियल वेबसाइट वो रजिस्टर्ड है GoDaddy पे. तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक हैकर ने ईमेल स्पूफिंग करके वाइबर के ऑफिशियल GoDaddy अकाउंट को हैक किया. तो he could change the ownership to his name or do anything. Even he created an email on their domain. So this is also about social engineering. ओके, सो बेसिकली सब कुछ यही बात आती है कि आपको होना चाहिए कि आपको जानना चाहिए कि आपकी जो इंटरनेट सिक्योरिटी है वो एट स्टेक है. दिस कम्स टू टर्म के ऑब्वियस ही बात आती है कि सिक्योरिटी जो है वो हमारी कभी भी किसी भी तौर पे जो है ना फुल प्रूफ तो हम नहीं कर सकते, बट स्टिल हम अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट अगेन मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि आपके सामने CS के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम CS, तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से जो है ना ये अपने कैरियर्स को डेवलप कर सकते हैं पहली चीज़, और किस तरह से जो अपनी स्किल्स हैं वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जो IT रिलेटेड स्किल्स हैं वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? Actually be dedicated to what you're interested in. Like I was interested in security, तो डेवलपमेंट की फेजेस बीच में आए. इवन इन प्लान 9 उन्होंने मुझे कहा कि 2-3 एप्लीकेशंस डेवलप करनी है. एट फर्स्ट मैंने डेवलप कर दी, बट आई हैड नो इंटरेस्ट, तो मैंने अब डेवलपमेंट भी छोड़ दी. फ्रीलांसिंग करता था डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट बिल्कुल ही छोड़ दी क्योंकि इंटरेस्ट मेरा है ये सिक्योरिटी में. तो आई वुड प्रेफर डूइंग व्हाट आई लव, सो डू व्हाट यू लव. ओके, सो बेसिक थिंग वही आ जाती है कि आप अपने आप को जितना सिक्योर कर सकते हो करो, ठीक है, आप डिपेंडेंसीज जो हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करो और जितना सिक्योर कर सकते हो करो. ओके, सो कमिंग बैक टू द एथिकल हैकिंग थिंग, एक चीज़ पढ़ी थी मैंने, दैट वाज अबाउट मैक फ्लडिंग समथिंग, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से हो सकता है? रिपीट इट प्लीज. मैक फ्लडिंग जो IP एड्रेसेस वगैरह की होती है, कि आप किस तरह से स्पूफ करते हो एड्रेसेस को? हाँ, लाइक आई हैव अ मैकबुक एंड I can communicate to your machine through the network on this, if we are on the same network. So I can easily